اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبلہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو 5 چیزیں رمضان المبارک کی ایسی عطا کی ہے جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ رمضان المبارک بھی اس امت کو ملا، رمضان کے روزے بھی اس امت کو ملے، اوروں کو روزے ملی ہیں وہ رمضان کے نہیں تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے اس امت کو دیا، اور رمضان المبارک کے مہینے کا نام اللہ رب العزت نے رکھا، اور رمضان المبارک کی 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اس امت کو ملی ہے، اس امت سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں پوری بات نہیں کروں گا، ایڈوانس پہلے بتا دیتا ہوں، پوری بات نہیں کروں گا، لیکن یہاں جو گزشتہ دروس میں بھی میں نے کچھ عرض کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی موجود ہے اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی۔ اللہ تبارک و تعالی نے میں محمد کو بھی 5 چیزیں ایسی عطا کی ہے کہ پہلے انبیاء میں سے، مجھ سے پہلے انبیاء جو گزرے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں ملی۔ تو 5 چیزیں اللہ نے امام الانبیاء کو عطا کی جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، 5 چیزیں اس امت کو عطا کی پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ اور یہاں ایک بات اس ارشاد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الانبیاء قبلی، مجھ سے پہلے انبیاء، یعنی نبوت کا سلسلہ پہلے تھا، نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب وہ 5 چیزیں میں سے پہلی چیز خلوف ففی السام اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی سمیل اللہ تبارک و تعالی کو مشک سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ محدثین نے اس کے کئی مطالب لکھے ہیں اور ان کے کئی اقوال ہیں۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ جب آدمی کا معدہ خالی ہوتا ہے اس سے ایک گیس اور ہوا جو اٹھتی ہے وہ ایک منہ کے ذریعے بدبو کی شکل اختیار کر جاتی ہے، ایک سمیل سی ہو جاتی ہے۔ وہ ہوتی تو سمیل ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو کستوری اور مشک سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ من ابر المحبت ہے۔ جب آدمی کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی کمیاں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ دوسرا قول یہ بھی ملتا ہے کہ جس وقت روزے دار قبر سے اٹھ کر میدان معاشر میں جائیں گے تو ان کے منہ سے ایک خوشبو ہوگی، ایک خاص قسم کی خوشبو ہوگی، جو کے پاس سے یہ گزریں گے وہ محسوس کر لیں گے کہ یہ روزے دار ہیں، یہ روزے کی رکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے منہ سے ایسی خوشبو پیدا کر دی ہے۔ پہلے نمبر پر کیا فرمایا؟ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز اس کے منہ کی سمیل جو مشک سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا۔ دوسرے نمبر پر یہ روزے دار کو اعزاز حاصل ہے کہ روزے دار کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں اس کے لیے بخشش اور مغفرت اور استغفار کرتی رہتی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، آسمان کے فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ بلندی سے بلندی والی مخلوق بھی اور پستی سے پست والی مخلوق بھی، یعنی کہ گویا اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ اس روزے دار کی بخشش اور مغفرت کی دعا پہ لگی ہوئی ہے۔ ہمارے استاد محترم قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، حدیث کا سبق پڑھاتے ہوئے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں، ایمان والے بیٹھے ہیں، آپ اس کیفیت کو ضرور محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کو کتنی لطف آ رہا ہوگا اللہ کی بات سن کر، اللہ تعالیٰ سے بات کر کے۔
کتنا لطف اور سکون آ رہا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، اللہ یہ جو کلام کا اعزاز مجھے حاصل ہو رہا ہے یہ بھی کسی بعد میں کسی اور کو بھی ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے کلیم تیری اور میری گفتگو کے درمیان بھی 70,000 نور کے پردے حائل ہیں۔ میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، افطار کا وقت پائے گی، افطار کے وقت دعا کرے گی، میرے اور ان کے درمیان ایک بھی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے۔ تیسری چیز فرمائی، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اللہ تبارک و تعالی روزے دار کے لیے ہر روز جنت کو سجا دیتا ہے، جنت کو آراستہ کرتا ہے، جنت کو پیراستہ کرتا ہے، اور جنت کو کہتا ہے یوشک عبادی الصالحون، قریب ہے کہ میرے وہ بندے رمضان کی عبادت کر کے، روزوں کی مشقتیں اٹھا کے، دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر جھیل کر ان کو وہ تیرے پاس آنے والے ہیں، تیرے اندر داخل ہونے والے ہیں، ان کے لیے سج جا، ان کے لیے سنور جا، ان کو راحت یہاں ملے۔ وہ دنیا کی جو مشقتیں اٹھا چکی ہیں بس وہی ان کی مشقتیں ہوں، اب ان کے لیے راحت ہی راحت ہو۔ اللہ تعالیٰ خود جنت کو سجاتا ہے۔ ویسے کیا انسان نے اعزاز پایا، انسان کتنی بڑی ترقی کر گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت سے بننے والا ایک انسان ہے۔ بقیہ ساری مخلوقات امر کون سے ہوئی ہے، اللہ نے آرڈر کیا وہ ہو گئی، لیکن ایک انسان ہے خلقتہ بیدی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، یا انسان کے لیے جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ تو جنت تیسری چیز کیا چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کو ہر روز سجاتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَارَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور چوتھی انعام اعزاز روزے دار کا رمضان مبارک میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے شیاطین، خناس قسم کے شیاطین، اخبث الشیاطین جو ہے وہ اس کے اندر قید کر دیے جاتی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کا تجربہ ہوگا، عام دنوں میں جو انسان ایک مسلمان گناہ کرتا ہے وہ ان دنوں میں نہیں کرتا، وہ رک جاتا ہے، اور جو کر رہے ہیں کچھ وہ شیاطین تو بند ہیں لیکن سارا سال انہوں نے گناہوں والی زندگی گزاری ہے، تو اب ایک مہینہ پھر کیا کرے گا؟ تو کسی نے کہا جیڑا مرے جمعہ خمیس کون کرے اودی ریس، کسی آکھیا جیڑا ہوئے شروع دا پلیت کی کرسی جمعہ خمیس، جمعہ خمیس پر کیا کرے گی؟ تو یہ تو جو ہیں ہی انہی رسیہ میں، وہ شیاطین تو بند ہیں لیکن یہ بشکل انسان جو شیاطین ہیں یہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو چوتھی چیز بڑے بڑے شیاطین اس میں بند ہو جاتی ہے۔ اور پانچویں چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، اس مہینے کی آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، یا رسول اللہ یہ جو مغفرت کی رات ہے یہ لیلۃ القدر ہے، اس سے مراد شب قدر ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انما یوفا اجرہ اذا قضا عملہ، دنیا کا دستور اور اصول یہ ہے کہ جب مزدور اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری ملتی ہے۔ تو اس رات سے مراد لیلۃ الجائزہ عید کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوازا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کل قیامت کے دن سب کی سفارش اور شفاعت کرنے کا اعزاز نصیب فرمائے گا، مقام محمود عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی بقیہ انبیاء کی نبوت کی صداقت کی گواہی کا اعزاز اور سٹیٹس بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مقام اور